الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک سلسلہ وار ہمیں سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے نواقض اسلام میں ہم لوگ سنے ہی شرک، دوسرا ہمیں کیا سنے؟ واسطوں کو بنانا۔ یہاں پر ہمیں غور کریں تو ایک سوال پیدا ہوتا، واسطوں کو بنانا شرک ہی نا؟ واسطوں کو بناتے ہیں تو یہ بھی شرک ہی ہے۔ تو پہلے شرک کو بیان کیا گیا اور بعد میں واسطوں کو ذکر کیا گیا، الگ الگ کئی کو کرے علماء، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس کی وضاحت آج انشاءاللہ ہمیں سنیں گے۔ شرک ایک عام، جیسے گھر، عام گھر، ایک دروازہ کھول دیا گیا بس شرک، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اسلام سے خارج کرنے والی چیز کبیرہ گناہ، بڑا گناہ۔ اب کبیرہ گناہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، طواف کرنا، ان کے لیے ماننا، یہ ساری بہت ساری باتیں آتی ہیں، کبیرہ گناہ بہت ہے شرک میں، یعنی عام دروازہ، ایک خاص کیا بھی نہیں ہے۔ اب واسطوں کو بنانے میں خاص ہے، جیسے واسطوں کو بنانے میں خاص کیا بات ہے؟ شرک کب سے شروع ہوا؟ کب سے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے نا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، 5 لوگاں تھے نیک لوگاں، وہ نیک لوگاں مر گئے تھے، ان کے نامہ لینا، ان کے واسطوں سے پکارنا شروع ہوا ہے۔ تو دوسرا جو ہمیں سنے ناقض اسلام، واسطوں سے پکارنا، یہ خاص ہے، شرک کے اندر خاص ہے۔ شرک کے اندر کیا ہے؟ خاص ذکر کیا گیا واسطوں کو پکارنا۔ آپ تلبیہ سنیں، تلبیہ حج میں کرتے رہا، تلبیہ کیا بولو؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لک والملک۔ یعنی یہ جو اس میں تلبیہ میں یہ لوگ مکے کے کافرہ کیا کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک الا شریک تملکہ، کیا کرتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر تو جس کو چاہے اختیار دے، ان کو ہمیں شریک کرتے ہیں۔ دیکھو واسطہ کیسے کر رہے ہیں، ایک ٹوٹل اگر ہمیں غور کرے بولے تو کیا معلوم ہوتا؟ بولے تو انسان واسطہ کب بناتا؟ جب وہ اپنی سوچ میں یہ بات داخل کرتا ہے، یہ بات ڈال لیتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں سنا سکتا، نہیں، اور کئی کو نہیں سنا سکتا کہ گنہگار ہے، میں گنہگار ہوں، اس لیے آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھو سب ایمان نہیں ہے تو الگ بات ہے، کہ اللہ پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پکارتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ جو ایمان رکھتے ہوئے 100%، 100 کے 100% جو بھی لوگ ہیں ایمان رکھتے ہوئے مسلمان ہیں، ان کا ماننا، ان کا کہنا کیا؟ ہمیں گنہگار ہیں، ہم سنا سکتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہمیں گنہگار ہیں، ہمیں دور ہیں اللہ سے، جو لوگ قریب ہیں اللہ کے ان کو ہمیں سنا دیں۔ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ بولے تو اللہ کے دوست، اللہ کے قریب، اللہ کے جو قریب ہیں ہم ان کو واسطہ لیتے ہیں، بولتے نہیں واسطہ؟ واسطہ بولے تو یہ کہ آج میں واسطہ بنتا ہے آواز دور جانے کے لیے، آپ واسطہ بنتے ہیں، آپ کی گاڑی واسطہ بنتی ہے مسجد تک آنے کے لیے، گھر سے مسجد تک، تو یہ بھی بس ایسا ہے اللہ کو سنانے کے لیے اللہ کے جو قریب ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اوپن ہمارے کو کیا دکھ رہا کہ واسطہ بنانا ضروری ہے، ان لوگوں کو دکھ رہا، تو اللہ کے لیے ضروری نہیں، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سمجھانے کے لیے انشاءاللہ 2 آیتیں دیکھو، ان کا ماننا سورہ زمر میں آیت نمبر 3، ابھی لکھو رہو بعد میں لکھو لاسٹ میں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان کے بارے میں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہمیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، اللہ کو سنانے کے لیے ہم واسطہ بنا رہے، بول رہے ما نعبدهم، عبادت نہیں کر رہے ہیں غیر اللہ کی، اولیاء اللہ کی پوجا پاٹ ہم نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم واسطہ بناتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کو سنائیں، یہ دلیل سورہ زمر کی آیت میں۔ دوسری یہ دلیل سورہ مائدہ میں، یہ ہمارے کو ہوش میں لانے والی آیت ہے، سب کے لیے بھی بہت خطرناک بات اس آیت میں بیان کی گئی، اور اللہ رب العالمین کی انتہائی نرمی، انتہائی غایت درجے کی اللہ تعالیٰ کی محبت، غایت درجے کی اللہ تعالیٰ کا رحم ہمارے اوپر، ہمارے اوپر نہیں سب کے اوپر، خاص طور سے جو لوگ واسطہ بناتے ہیں ان کے اوپر۔ یہودی معلوم ہے کیا کرے وہ لوگ اللہ کے ساتھ؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کیا بولے انہوں؟ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، دیکھو واسطہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ، کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے؟ نصارہ کیا کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول دیے، واسطہ بنا دیا اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول کر۔
تو تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اللہ تعالیٰ کیا بولتا معلوم؟ یہ ایک بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے، یہ لوگ جو بولتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ہوگا کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا غصہ اللہ کا ظاہر ہوتا. دیکھو کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کو بیٹا، اللہ کو اولاد قرار دینا ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے. اب لوگ یہ بول رہے نا، اب ادھر آؤ کہ قربت جو چاہ رہے ہیں لوگ، قربت ہماری نہیں ہے اللہ کی، ہم واسطہ بناتے ہیں. تو یہود و نصارہ کی اس قدر گستاخی کے باوجود اللہ سورہ مائدہ میں بول رہا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. کیوں یہ لوگ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے سلسلے میں اتری، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. کیوں یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، کیوں یہ لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ سمجھ میں آ رہی بات کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں؟ واسطہ جو لوگ قربت کا حوالہ دے رہے نا، اللہ سے ہم قریب نہیں ہیں. قریب ہونے کے لیے بھائی آپ اپنے دل کو مائل کرو، بس اپنے دل کو ٹٹولو، اللہ مجھے معاف کر. بیٹھے بیٹھے ضرورت نہیں کہ اٹھیں جائیں وضو بنائیں 4 رکعت 2 رکعت نمازیں پڑھتے جائیں، بس دل میں آپ محسوس کرو اللہ میرے سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر. توبہ نہیں، توبہ اور استغفار اپنے دل سے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا ہے افلا یتوبون. کس کو بول رہا ہے؟ یہود و نصارہ. خاص طور سے آیت بیان کی گئی یہود و نصارہ کے سلسلے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ قربت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ واسطوں کو پکاریں. ہمیں پڑھے ہیں اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی جب پکارنے والا پکارتا ہے. ہمیں واسطہ نہیں بیان کرا اللہ تعالیٰ، ان کو پکارو ان کو پکارے نہیں بولا نا اللہ تعالیٰ. جب تم مجھے پکارو اذا دعانی، یعنی مجھے پکارو گے تو میں اس کا جواب دوں گا. اجیب بولے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس میں ایک اور ٹیڑھا پن لوگوں کا، مسلمانوں کا خاص طور سے جو واسطہ بناتے ہیں، واسطہ بنانے کو دلیل بناتے ہیں، یہی چاہے کیا بولتے ہیں معلوم؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی. قرآن کون پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ کون پڑھ کے سنا رہے ہیں قرآن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم مجھے پکارو. ہے کون مراد ہے پکارو مجھے بولنے سے؟ کون مراد ہے؟ اللہ مراد ہے. ذرا تو کیا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے پکارو بول کے اللہ کے نبی کو پکارنے کی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ٹیڑھے پن جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کا دلیل ہے، ان لوگوں کا ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے. سمجھ میں بات؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی بات بول رہا بول کر یہ دلیل بناتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. اللہ بول رہا ہے کہ وہی اتار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں بہت قریب ہوں، ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بہرحال یہ 2 آیتیں میں اس لیے رکھنا چاہا کہ یہ 2 اللہ الگ الگ کیوں کیا گیا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ نے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ جو 10 باتیں اسلام سے خارج کرنے والی، ان میں سے شرک سب سے پہلے، دوسرا واسطوں کو بنانا، کیوں الگ الگ ذکر کیا گیا، یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے. آ رہی نہیں کھل کے ہے بات کہ قربت بنانا یعنی قریبی ڈھونڈنا، یہ واسطہ بناتے ہیں لوگ، تو یہ بالکل غلط ہے. اللہ کا واسطہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عیب ڈالے جیسا ہے، اللہ کو عیب دار بنائے جیسا واسطہ بنانے والے کام. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین.